ڈاکٹر کیال ناصر 8 جنوری 1918 کو پادری بوٹا مل کے ہاں پیدا ہوئے۔ اس پرمسرت موقع پر پادری بوٹا مل نے بے ساختہ کہا کہ میرا بچہ کندن اور لال سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اس لیے اس کا نام کندن لال رکھا جائے۔ آپ کا تعلق ضلع گوجرانوالہ کے نواحی قصبے گکھڑ منڈی کے قریب گاؤں نت کلاں سے تھا۔ آپ ضلع شیخو پورہ کے گاؤں ستروا ڈھابا میں پیدا ہوئے۔ پادری بوٹا مل کا خاندان دیندار مسیحی تھا۔ انہوں نے خداوند کے سامنے وعدہ کیا کہ جس ذمہ داری سے وہ اپنے بیٹے کو دینی اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ کریں گے، اسی طرح وہ اپنے بیٹے کو خداوند کی خدمت کے لیے بھی تیار کریں گے۔ اس طرح والدین نے خداوند کی شکر گزاری کا اظہار کرتے ہوئے اپنے بیٹے کندن لال کو خداوند کی خدمت کے لیے محسوس کر دیا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم جنڈیالہ شیر خان ضلع شیخو پورہ میں حاصل کی، کیونکہ پادری بوٹا مل ان دنوں اسی علاقے میں خداوند کی خدمت سر انجام دے رہے تھے، لیکن اس کے بعد جلد ہی ان کی تبدیلی چکوال میں ہو گئی، اس لیے کندن لال نے لڑکپن چکوال میں گزارا۔ باقاعدہ تعلیم کے ساتھ ساتھ عربی زبان کی بھی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ بنیادی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1928 میں CTI ہائی اسکول بارہ پتھر سیالکوٹ میں داخلہ لیا اور 1934 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ کندن لال نے 1936 میں مرے کالج سیالکوٹ سے FA اور 1938 میں گارڈن کالج راولپنڈی سے BA آنرز کیا۔ اس کے بعد MA اور پھر کیلیفورنیا امریکہ سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ پادری بوٹا مل اور ان کی اہلیہ کندن لال کو یاد دلاتے رہتے کہ بیٹا تم کوئی معمولی آدمی نہیں ہو، ہم دونوں نے تمہیں خداوند کی خدمت کے لیے محسوس کر دیا ہے۔ بیٹا بھی جواب میں ہمیشہ اپنی فرمانبرداری کا اظہار کرتا، کیونکہ بیٹے نے بھی اپنے والدین کی اس پاکیزہ خواہش کو تہ دل سے قبول کر لیا تھا۔ دن گزرتے گئے اور پادری بوٹا مل کا لال کندن لال خداوند کی خدمت میں تیار ہوتا رہا۔ پادری بوٹا مل نے اس انمول ہیرے کو تراشنے اور اس میں مزید نکھار لانے کے لیے انہیں مارچ 1938 ڈاکٹر مسٹوٹ، ڈاکٹر پروفیسر مکان علی، پروفیسر وزیر چند، ڈاکٹر پروفیسر لبھو مل اور دیگر اساتذہ کی زیر نگرانی گوجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری میں داخل کروا دیا، جہاں سے آپ نے باقاعدہ علم الہی کے حصول کا آغاز کیا۔ اس 20 سالہ نوجوان نے 3 سالہ تربیت پائی اور 1942 میں پسرور پریسبیٹری کے علاقہ دھن سرپائی ضلع گوجرانوالہ میں پاسبانی خدمت کا آغاز کیا۔ خدمت کے دوران ہی راولپنڈی پریسبیٹری نے آپ کو بلا لیا۔ آپ 1943 میں UP چرچ کوہاٹ میں بطور پاسبان تعینات ہوئے۔ 1934 سے 1947 تک کلیسیا میں پاسبانی خدمت سر انجام دیتے رہے۔ کوہاٹ کی کلیسیا ڈاکٹر کیال ناصر کو بہت پیار کرتی تھی اور ہر کرسمس کے موقع پر ایک سوٹ اور ایک اوور کوٹ تحفے کے طور پر دیتی تھی۔ جب ڈاکٹر صاحب کی کوہاٹ سے تبدیلی ہو گئی تو کوہاٹ کی کلیسیا بہت اداس ہو گئی اور ان کے کوہاٹ ہی میں رہنے پر اصرار کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کوہاٹ کی کلیسیا کو بڑی محبت سے سمجھایا کہ خداوند جدھر لے جانا چاہیے، آپ فکر نہیں کریں، میں کوہاٹ آتا رہوں گا۔ ڈاکٹر کیال ناصر وعدہ پورا کرتے ہوئے سال میں 2 مرتبہ کوہاٹ میں جا کر خداوند کا پاک کلام سناتے اور ان کو روحانی آسودگی فراہم کرتے۔ ملک پاکستان کے وجود میں آنے سے پہلے 2 خاندانوں کے سربراہوں نے پادری بوٹا مل اور سٹی چرچ راولپنڈی کے ایلڈر بینی پرشاد نے خدا کے حضور دعا کر کے فیصلہ کیا، جس کو ان کے حلقہ احباب نے بہت سراہا۔ فیصلہ یہ تھا کہ مس لوئس بینی پرشاد اور کندن لال ناصر کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا جائے۔ لہذا یہ مبارک رشتہ 29 اپریل 1942 بزرگوں کی دعاؤں سے ایک نئے خاندان کی صورت میں کلیسیا پاکستان میں نمودار ہوا اور 24 سال کی عمر میں آپ کی شادی مس لوئس بینی پرشاد سے ہو گئی۔ یہ دونوں خوبصورت مثالی مسیحی جوڑے کی سی زندگی گزارنے لگے۔ آپ کی شریک حیات آپ کے لیے لاجواب ساتھی ثابت ہوئی۔
خدا نے اس مسیل جوڑے کو اولاد جیسی نعمت سے بھی سرفراز کیا، جن میں 2 بیٹے اور بیٹیاں ہیں، مسرت خان، ایمینول ناصر، تھیموتھیوس ناصر اور آستر برکت۔ آپ نے 11 اپریل 1947 کو گوجرانوالا تھیولوجیکل سیمنری گوجرانوالا میں بطور معلم خدمت کا آغاز کیا اور تاحیات کلیسیا کے لیے پاسبان تیار کرتے رہے۔ 1950 میں امریکہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ 1985 میں ان کو جید عالم کی حیثیت سے تھیولوجیکل سیمنری گوجرانوالا میں پرنسپل کے عہدے پر فائز کیا گیا۔ یوں آپ گوجرانوالا تھیولوجیکل سیمنری کے پہلے پاکستانی پرنسپل مقرر ہوئے اور 31 مارچ 1968 تک آپ سیمنری کے پرنسپل رہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی خدمت کے دوران تقریباً 75 خادموں کو بین الاقوامی سطح پر بالخصوص امریکہ میں علمی کونسلوں میں بطور ڈیلیگیٹ بھجوایا۔ اگر سینٹ کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو اس قسم کی نمائندگی کی مثال نہیں ملتی اور نہ ہی کوئی تنظیم اس کار عظیم میں ڈاکٹر صاحب کی ثانی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا تعلیمی معیار بلند اور اعلیٰ تھا۔ دوست اور دشمن ان کی قابلیت کے قائل تھے۔ آپ نے کنونشنز اور بشارتی جلسوں میں انجیلی پیغامات سے قوم کو نوازا۔ آپ درس و تدریس کے کام میں محنت سے علم الہی، عبرانی، یونانی، علم الواز، پرانا عہدنامہ اور نیا عہدنامہ پڑھاتے رہے۔ 1947 سے لے کر پاکستان کی کلیسیوں میں 90% پاسبان آپ کے شاگرد ہیں اور زیادہ تر بشپ صاحبان کو آپ کے شاگرد ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ 1947 میں آپ نے ایسٹر کنونشن کو پاکستان میں متعارف کروایا اور یوں آپ پاکستان میں ایسٹر کنونشن کے بانی تصور کیے جاتے ہیں۔ گوجرانوالا میں بھی آپ نے ایسٹر کنونشن کی بنیاد رکھی، جس کی وجہ سے برصغیر صغیر میں ہر جگہ اور ہر کلیسیا میں ایسٹر کنونشن منعقد ہونے لگی۔ تھوڑے ہی عرصے میں آپ سیالکوٹ کنونشن اور لاہور کنونشن کے روح رواں بن کر پیغامات کے وسیلے سے شہرت کی بلندیوں تک پہنچ گئے۔ ڈاکٹر صاحب 1968 تک سیالکوٹ کنونشن کے لازمی جز تھے اور لاہور کنونشن کے بانی بھی تھے۔ آپ برصغیر کی بڑی بڑی کنونشنز کے مقرر بھی تھے۔ 1942 سے لے کر 1992 تک 50 سال کے عرصے تک آپ مقرر بن کر ایشیا پر چھائے رہے۔ آپ کے بے شمار مضامین 1938 سے لے کر 1993 تک مختلف موضوعات پر شائع ہوتے رہے، جو اپنے منفرد طرز تحریر کی بدولت عوام میں بے حد مقبول ہوئے۔ مسیحی دنیا کے ایمانداروں اور علماء کرام نے آپ کو خطیب پاکستان کا لقب دیا۔ ڈاکٹر کے ایل ناصر گرمیوں کی چھٹیوں میں ہر سال امریکہ چلے جاتے اور کافی ریاستوں میں تبلیغی دورے کرتے۔ برطانیہ میں بھی آپ کو کافی دفعہ بلایا گیا۔ 1947 سے لے کر 1996 تک پاک و ہند کے مذہبی علماء کی تاریخ میں وہ سب سے عظیم معلم، مبلغ، مبشر، مناظر، عالم، جید محقق، عظیم انسان، معروف مصنف اور امام تھے۔ سیمنری کے ساتھ ساتھ انتظامی امور میں بھی آپ اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ کئی بار آپ یو پی سینٹ کے ماڈریٹر بھی رہے۔ آپ ویسٹ پاکستان کرسچن کونسل کے 2 بار صدر بھی رہے اور ورلڈ کونسل کے سب سے بڑے ادارے فیتھ اینڈ آرڈر کمیشن کے ممبر بھی رہے۔ 1968 سے 1996 تک انٹرنیشنل کونسل آف کرسچن چرچز ICCC کے نائب صدر رہے اور اسی سلسلے میں آپ دنیا کے بیشتر ممالک میں انجیلی پیغامات دیتے رہے، جو تمام دنیا میں ایمانداروں کے لیے روحانی برکت کا باعث بنے۔ ڈاکٹر کے ایل ناصر نے 1968 میں ڈاکٹر کارل مارکس ٹائر کی تنظیم میں شمولیت اختیار کی۔ آپ نے سان فرانسسکو UP تھیولوجیکل سیمنری کیلیفورنیا سے آنرز کے ساتھ MA کی ڈگری حاصل کی اور نیو یارک تھیولوجیکل سیمنری سے ماسٹرز ان سیکرڈ تھیولوجی STM اور فیتھ تھیولوجیکل سیمنری ایلکنز پارک امریکہ سے ڈاکٹر آف ڈیوینٹی DD اور ڈاکٹر آف سسٹمیٹک تھیولوجی STM کی ڈگریاں اعزاز کے ساتھ حاصل کی۔ سینٹرل امریکن بائبل انسٹیٹیوٹ نے آپ کو ڈاکٹر آف ببلیکل فلسفی کی ڈگری سے بھی نوازا۔ کے ایل ناصر 1946 سے ملک کے گوشے گوشے میں
علم الہیات کی جوت جگاتے رہے۔ دیگر ممالک میں بھی جس طرح ڈاکٹر صاحب کی پذیرائی ہوئی وہ اپنی مثال آپ ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں ڈاکٹر کے ایل ناصر کا مقام اعلیٰ پائے کے علماء دین، ممتاز اساتذہ اور شعلہ بیان خطیبوں میں نمایاں تھا۔ ڈاکٹر صاحب کو سننے کے مشتاق لوگوں کا یہ عالم تھا۔ جس شام ڈاکٹر صاحب کا پیغام ہوتا، ہزاروں مسیحیوں کے علاوہ دور دراز سے بے شمار غیر مسیحی بھی بڑے ذوق و شوق اور احترام سے انہیں سننے کے لیے آتے۔ ڈاکٹر صاحب علم دوست ہونے کے ساتھ ساتھ انسان دوستی میں بھی بڑے مخلص اور شفیق تھے۔ پہلی ملاقات ہی میں لوگوں کو اپنا گرویدہ کر لیتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب جس طرح مزاج میں سادہ تھے، اسی طرح گفتگو میں بھی سادہ تھے۔ آپ خداوند کے علم حق کو مضبوط ہاتھوں سے تھام کر تحریر و تقریر سے لوگوں کو آگاہ کرتے رہتے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار خاندانوں کو اندرون اور بیرون ملک میں بہتر زندگی گزارنے میں مدد دی۔ آج پاکستان کے پاسبانوں، بشپ صاحبانوں میں اکثریت آپ کے شاگردوں کی ہے، جن میں بشپ جے ایس قادر بخش مرحوم، بشپ سیمول پرویز، بشپ بابی ارنسٹ مرحوم، بشپ ظہیر الدین مرزا مرحوم، بشپ بشیر جیون کے نام قابل ذکر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے نہ صرف مسیحیوں بلکہ غیر مسیحی ضرورت مندوں کو بھی کبھی نظر انداز نہیں کیا۔ 1965 کی جنگ میں تقریباً 5000 متاثرین کی ضروریات گوجرانوالہ کی مقامی کلیسیا کے تعاون سے پوری کی۔ ڈاکٹر کے ایل ناصر کو بہت سے لوگ عالم، پاسبان، اپنا استاد یا مرشد کی حیثیت سے یاد کرتے ہیں۔ علم الہی اور انتظامیہ امور کے علاوہ آپ نے تصنیفات میں بھی گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں تقریباً 22 کتابیں لکھی ہیں۔ آپ کی پہلی کتاب حقیقت مرزا بقلم خود آپ نے 21 برس کی عمر میں، جب آپ گوجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری میں طالب علم ہی تھے، تحریر کی۔ آپ کی تحریر کردہ کتب کی فہرست حقیقت مرزا بقلم خود، موسوی شریعت، اظہار الحق، کلید الکلام، انبیاء قدیم، صداقت بائبل، علم الواز، تصدیق الکتاب، سامری تورات، ابسیوں کے خط کی تفسیر، پرسیوں کے نام خط کی تفسیر، بائبل ایٹلس تاریخ بائبل، مکاشفہ کی کتاب کی تفسیر، بائبل مقدس اور آثار قدیمہ، بائبل مقدس کے دستور و رسوم، عہد عتیق کی کتابوں کا دیباچہ، کتاب، عربی، عبرانی، سریانی، ارامی زبان کے مترادفات، بائبل مقدس پر اعتراضات، علم الہی کے مسائل، کشف العقائد اور زبور کی کتاب کا دیباچہ شامل ہیں۔ ڈاکٹر کے ایل ناصر کی ادارت میں شائع ہونے والا مسیحی رسالہ کلام حق تھا، جو مسیحی عقائد کو پیش کرتا ہے اور تنقیدی سوالات کا خطرہ جواب دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اپنے شاگردوں کو مسیحی تعلیم اور عقائد پر واضح دیتے اور ان کی روحانی آسودگی کا باعث بنتے۔ ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ میرے بعد میری یاد کو میرے شاگرد زندہ رکھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے عین اپنی حیات میں اپنے چھوٹے بیٹے میجر ڈاکٹر تیموتھیوس ناصر کو اپنی تنظیم کا سربراہ مقرر کر دیا تھا۔ ڈاکٹر ٹی ناصر نے ڈاکٹر کے ایل ناصر کی بیماری کی حالت میں ان کی رہنمائی سے کلیسیا کے انتظام بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیے۔ آپ 10 جنوری 1994 کو فالج کے مرض سے متاثر ہوئے، مگر ہمت نہ ہاری اور ایک مستند جرنیل کی طرح حکمت عملی بھی تیار کرتے رہے۔ 7 اپریل 1996 کے بعد طبیعت بگڑتی گئی اور آخرکار 7 مئی 1996 78 سال کی عمر میں آپ اس سفر کو کامیابی کے ساتھ ختم کر کے اپنے خالق حقیقی یسوع المسیح سے جا ملے۔ ڈاکٹر کے ایل ناصر کی رسم جنازہ 10 مئی 1996 کو ادا کی گئی اور فرسٹ یو پی چرچ سیالکوٹ روڈ گوجرانوالہ کے قبرستان میں ان کی اہلیہ کے پہلو میں دوبارہ جلال کی حالت میں ملنے کی واضح امید کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ کلیسیا پاکستان کی تاریخ میں ڈاکٹر کے ایل ناصر کا نام اور کام ہمیشہ روشن رہے گا۔ ان کی عظمت ہمارے آنے والی نسلوں کے دلوں میں ہمیشہ روشن رہے گی۔